بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر ہمارا دستوری ارتقاء پاکستان کے حوالے سے کل کے لیکچر کا تسلسل ہے۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی دستور کے ضمن میں جو پیش رفت ہوئی اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا وہ ملک کے اندر عبوری آئین یا دستور کے نفاذ کا کام تھا۔ تو جس طرح کہ میں نے بتایا تھا کہ ہمارا انڈین ایکٹ 1935 کو بعض ترامیم کے ساتھ ملک کا عبوری دستور کے طور پہ لاگو کر دیا گیا۔ اس ضمن میں قابل ذکر جو بات میں نے کی تھی کہ پاکستان کے اندر پہلی سب سے پیش رفت جو دستور کے حوالے سے کی گئی وہ قرارداد مقاصد تھی۔ تو اس کی تفصیل میں نے بتائی تھی کہ قرارداد مقاصد میں ایک فریم ورک، ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک دے دیا گیا تھا کہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہم ملک کا دستور تشکیل کریں گے۔ تو اس میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ چونکہ پاکستان کی تحریک میں سب سے زیادہ جو نمایاں کردار ہے وہ اسلام کا رول رہا ہے، تو اسی اسلامی رول کی وجہ سے پاکستان کو نظریاتی مملکت کہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک آئیڈیالوجی کے تحت یہ ملک مرد وجود میں آیا۔ پاکستان کے اس نظریاتی اساس کے پس منظر میں جو قرارداد مقاصد کا پہلا نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ آئندہ جو بھی دستور بنے گا اس میں اس قرارداد مقاصد کو یعنی آبجیکٹیوز ریزولوشن کو بنیادی حیثیت حاصل ہوگی۔ تو اس کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ حاکمیت اعلیٰ یعنی ساورن اتھارٹی بلا کو ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات ہی کے مطابق پاکستان کا دستور تشکیل پائے گا۔ تو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ قرارداد مقاصد جو 12 مارچ 1949 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نے اس کی منظوری لی اس لیجسلیٹو اسمبلی سے، اس کا رول کانسٹیٹیوشنل میکنگ بھی تھا۔ تو اس حوالے سے اس قرارداد مقاصد کو 56، 1962 اور 1973 کے ان تینوں دساتیر میں پریمبل کی حیثیت حاصل تھی، یعنی اس کو ابتدائیہ کی یا اس کو جو افتتاحیہ کہتے ہیں اس کی حیثیت حاصل تھی۔ بعد میں 1973 کے آئین کے اندر ایک 8ویں ترمیم میں اس کو باقاعدہ آئین کا حصہ بھی بنا دیا گیا۔ اب یہ پریمبل نہیں رہی، ناؤ اٹ از پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ تو دوسری جو بات میں نے اس وقت بتائی تھی کہ قرارداد مقاصد کے بعد آئین کی تشکیل کے حوالے سے اسی پہلی اسمبلی میں جو 4 کمیٹیاں ذیلی بنائی گئی تھیں، پہلی کمیٹی جو ان چاروں کا مرکب تھی وہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی تھی جو 26 اراکین پہ مشتمل تھی۔ تو اس کے ذمہ کیا تھا کہ رائے دہندگی کے متعلق جو ہے یہ طے کرنا کہ کون سا نظام متعارف کرایا جائے۔ ایک کمیٹی جو سب ذیلی کمیٹی تھی، سب کمیٹی جو ذیلی کمیٹی بھی کراتی ہے، وہ عدلیہ سے متعلق تھی کہ عدلیہ کا نظام کیسے ہونا چاہیے، سول کورٹ سے سپریم کورٹ تک کا جو سٹرکچر ہے جوڈیشری کا وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جو تھا وہ اس تقسیم اختیارات اور وفاق کے حوالے سے تھا کہ وفاق کو صوبوں میں تقسیم کیا جائے، تو اس میں اختیارات کی تقسیم کا فارمولہ کیا ہوگا۔ تو اسی طرح فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل پائی تھی۔ تو ان کمیٹیوں نے اپنی رپورٹیں، عبوری رپورٹیں تیار کر کے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کے سپرد کی، اس نے اپنی پہلی رپورٹ پیش کی، وہ بھی مسترد کر دی گئی۔ پھر میں نے کل بتایا تھا کہ دوسری رپورٹ بھی رد کر دی گئی۔ تو نتیجتاً جو پارلیمانی ایک ہیریٹیج تھا برطانیہ کا، اس کو رد کر کے ایک پیریٹی سسٹم متعارف کرا دیا گیا تھا۔ ظاہر وفاق کے اندر صوبوں کی بھی نمائندگی ہوتی ہے، وفاق کی یہ روح ہوتی ہے کہ اس میں صوبوں کو بھی ایک حد تک نمائندگی دی جائے تاکہ
सूबों की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भी कायम रखा जा सके। लेकिन ये पहली पूरी दोनों रिपोर्टों के अंदर ये इख्तलाफ ऊपर के सामने आ गया, तो उसका नतीजा क्या निकला कि फिर मोहम्मद अली बोगरा को जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी सफ़ीर थे उनको बुलाया गया और उनको वज़ीर आज़म के मनसब पे बिठा दिया गया, और साथ ही उनको एक डायरेक्शन दी गई कि अब पैरिटी या मुसावात का निज़ाम लाएं ताकि दोनों जो बैंक हैं पाकिस्तान के मगरबी और मशरकी पाकिस्तान, ये दोनों इत्तफाक़ राय से आइन के ऊपर जो है पेशरफ्त कर सकें। तो मोहम्मद अली बोगरा के फार्मूले को कहा जाता है कि बोगरा फार्मूला। उस बोगरा फार्मूला के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो दोनों सूबों को बराबर उसने अख्तियारात दे दिए, जो तक पार्लियामेंट थी उसको बराबरी से तकसीम कर दिया। अब इसके बाद हमारा बरतानवी जो हमारे पास विरसा था पार्लिमानी निज़ाम का, उसी का चरबा था। कहा जाता है कि 56 के आइन समेत हमारे आइन के अंदर मोस्टली चीज़ें वो शामिल की गई हैं, बल्कि कामा और जो फुल स्टॉप हैं वो भी वही हैं जो 1935 के इंडियन एक्ट के तहत बरतानिया ने हिंदुस्तान में मुतारफ़ कराए थे। तो बाद चीज़ों में के अंदर हमने तब्दीली की जिसको आज तक हम पूरी तरह से स्टेबल करने में नाकाम रहे। अब 56 के आइन के इस पार्लिमानी निज़ाम को जो एक बरतानिया का निज़ाम के तौर पे हमने लिया था, तो उसको जब हमने उसकी नाव को डूबते देखा, यानी 2 साल भी नहीं चल सका और मार्शल लॉ की नज़र हो गया। इंस्टेबिलिटी जोरों पे थी। 7 वज़राए आज़म जो हैं ये पहले मार्शल लॉ जो अयूब खान ने 58 में लगाया, तो उससे पहले 7 वज़राए आज़म तब्दील हो चुके थे। इसीलिए इसके ऊपर कमेंट्स किए जाते थे कि पाकिस्तान की हुकूमत है या पाकिस्तान के जो वज़राए आज़म हैं, इस यके बाद दिगरे तब्दील होते हैं कि इतनी तो जो सूरज की रफ्तार है वो भी इतनी तेज़ नहीं है जितनी यानी शब रोज़ से पहले ही ये तब्दील होते नज़र आते हैं। तो इंस्टेबिलिटी के पेश नज़र फिर अयूब खान ने एक नया निज़ाम दिया जो पार्लिमान के बरक्स यानी पार्लिमानी निज़ाम के उल्ट जो सदारती निज़ाम लागू किया गया था। ये सदारती निज़ाम अयूब खान ने अमेरिका के उस पैटर्न से लिया था, जिसमें उसने क्या किया कि सदर जो है ये अख्तियारात का मंबा और महवर होगा, और वो अपने काबीना की तश्कील के मामले में भी किसी का पाबंद नहीं होगा, ना ही वो अपने इस हुकूमती उमूर के हवाले से किसी को जवाब देगा। इसके मुकाबले में आपको पता है कि पार्लिमानी निज़ाम एक अकाउंटेबल सिस्टम समझा जाता है, ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, और पार्लिमानी निज़ाम में बाकायदा चेक एंड बैलेंस होता है गवर्नमेंट का, और वो पार्लियामेंट के अंदर अपने तमाम हुकूमती इक़दाम और उमूर के हवाले से जवाब होती है, जिसमें वो क्वेश्चन आवर्स होते हैं, उन्हें हर अपनी जो स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट मस्ट हैव टू बी आंसरेबल बिफोर द पार्लियामेंट। उन्हें बताना पड़ता है, और सवाल है जो 6-7 तहरीक हैं जिसके ज़रिए से पार्लिमानी निज़ाम में जो पार्लियामेंट होती है वो हुकूमत का मुआखदा करती है। उसमें से एक जो है वो तहरीक अदम एतमाद है, और दूसरा ये बजट के हवाले से तहरीक तखफीफ है, उसका पास होना भी हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंसी समझा जाता है। इसी तरह और बाकी तहरीक भी हैं जो मेंबरान पार्लियामेंट जो है ना पेश करके हुकूमत के ऊपर अपना दबाव बढ़ाते रहते हैं। तो इससे बचने के लिए फिर अयूब खान ने क्या किया? अयूब खान ने एक ऐसा निज़ाम मुतअर्रफ कराया जिसमें होली चोली पावरफुल अक्सर कहा जाता था कि ये फैसलाबाद के लैलपुर के घंटाघर की मानद है कि जिस बाजार से भी देखें वो सामने नजर आता है, तो गोया ऑल जो पावर्स कॉरिडोर हैं वो ओपन फॉर द प्रेसिडेंट हाउस, तो वो प्रेसिडेंसी के पास जाके खुलते हैं। तो अयूब खान के इस आमराना निज़ाम के जो साइड इफेक्ट निकले
سب سے زیادہ جو مضر اس کے اثرات مرتب ہوئے، جس کی وجہ سے پھر ایوب خان کو اپنے ہی نظام کا گلا خود ہی گھونٹنا پڑا، اور اپنے بعد میں آنے والے جو جنرل یحییٰ خان ہے وہ اس کی سپرد کر کے اپنے حکومت کا خود ہی خاتمہ بھی کر دیا، اور اپنے جو بنائے ہوئے آئین کا بھی گلا دبا دیا۔ اب پاکستان کے اندر آئین کی جانب جو اس کے بعد پیش رفت ہوئی وہ بڑی نام ہے، وہ ہے 73 کا آئین کا پہلا متفقہ، جس کے اوپر جنرل کنسنسس تھا۔ یہ متفقہ، اور اس کو آپ کہہ لیں کہ انتہائی اتفاق رائے سے، اور it is absolutely accepted by all political parties۔ اس میں کسی نے مخالفت نہیں کی تھی، اس میں علماء کرام بھی تھے، اس میں دینی جماعتیں دیگر بھی تھیں، اس کے اندر مسلم لیگ بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، اور جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، اور عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی، جتنی پارٹیاں تھیں سبھی نے اس کے اوپر آبجیکشن نہیں کیا۔ تو اس آئین کو، پاکستان کے آئین کو کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا آئین ہے جسے اتفاق رائے سے منظور کیا گیا۔ اب اس کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا، یہ ایک الگ سے کہانی ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مقتدر حلقے ہیں وہ اپنی اختیار کی بقا کی خاطر آئین کے ساتھ کیا کھلواڑ کرتے ہیں، اور اپنی مرضی سے آئین کے اندر تبدیلیاں اور ترامیم لاتے ہیں، اور پہلے سے ترامیم جو ہو چکی ہوتی ہیں اس کو اپنے حق میں، اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو کل تھوڑا سا میں نے اس کے متعلق بھی آپ کو بتایا تھا کہ 73 کے آئین میں 2 ترامیم بڑی عام ہیں۔ یہاں پہ جو قابل ذکر نقطہ ہے کہ یہ ترامیم کیوں کی گئی۔ پارلیمانی نظام پھر سے 73 کے آئین کے اندر لاگو کر دیا گیا۔ تو اس پارلیمانی نظام کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ ہی گورنمنٹ کو فارمیشن کرتی ہے، وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پارلیمنٹ کے رکن ہوتے ہیں، اور اسی کے سامنے وہ جواب دیتے ہوتے ہیں۔ تو پھر ایشو کہاں پیدا ہوا؟ ایشو تب پیدا ہوا جب ایک اور طالع آزما جو جنرل ضیاء الحق تھے، انہوں نے اس آئین کو معطل کر دیا، اور آئین کو معطل تو کیا، لیکن اس آئین کے اندر ایک ایسی شک موجود تھی جس کو آرٹیکل 6 کہتے ہیں۔ یہ تو آپ نے نام سنا ہوا ہے کہ مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 لگاؤ، اور فلاں کے خلاف آرٹیکل 6 لگاؤ۔ آرٹیکل 6 کا جو پس منظر ہے کہ یہ ہائی ٹریژن جو یعنی جس کو ہم کہتے ہیں غداری، قومی غداری، قومی جو غداری ہے، یہ پورے ملکی یا وطن کے ساتھ غداری، یہ اس کو ہائی ٹریژن کا درجہ دیا گیا ہے، اور آرٹیکل 6 میں اس کو سزائے موت اس کی تجویز کی گئی ہے کہ اگر کسی اس 73 کے آئین کے ساتھ وہ ماضی کی طرح کھلواڑ کیا جائے گا تو اس کے خلاف آرٹیکل 6 لاگو ہوگا۔ یہ اب سادہ لفظوں میں سمجھ لیں کہ آرٹیکل 6 سے مراد ہے کہ وہ شخص غداری کا مرتکب ہوگا جو اس اتفاق رائے سے بنے ہوئے آئین میں اپنی مرضی سے کچھ گڑبڑ کرے گا یا اس آئین کو وائلیٹ کرے گا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اس آرٹیکل 6 کی موجودگی میں آئین کے ساتھ جو کچھ ہوا، مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ایک استاد گرامی تھے ہسٹری کے، وہ پاک اسٹڈی کے لیکچر کے دوران ہمیں وہ بتاتے تھے کہ جب نہرو نے اپنی رپورٹ پیش کی 1928 میں، تو اس کے اندر مسلمانوں کے اور دیگر جو اقلیتیں تھیں ان کے حقوق کے ساتھ انہوں نے وہ برا سلوک کیا۔ تو وہ ہمارے ٹیچر فرماتے تھے کہ اتنا برا سلوک تو شکاری کتا خرگوش کے ساتھ نہیں کرتا جتنا نہرو نے ہندوستان کے اندر اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ یہ برا سلوک کیا۔ تو بالکل بین ہی آپ اس مثال کو کا انتباہ کی طرح کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آرٹیکل 6 کی موجودگی میں بھی جب اس 73 کے آئین کو جو اتفاق رائے سے تھا
ہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر آئین میں ترمیم مقصود ہو، اور آئین میں ترمیم کیوں ہوتی ہے اس کا بھی میں تھوڑا سا بتاتا چلوں. ہمیشہ کوئی چیز بھی جو ہے نا دنیا کے اندر وہ اسٹیبل نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی جو ویریشن ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی اور چینج یہ وقت کے ساتھ ساتھ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ تقاضے بدل جاتے ہیں. جب کوئی قومی ضرورت ہو تو اس کے پیش نظر آئین میں ترمیم وقت کی نیڈز اکارڈنگ ٹو دا ٹائم کرنی ضروری ہوتی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پہلی جو آئین کے اندر ترمیم جو خطرناک ترمیم ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ 2 ترمیم ہیں جو تسلسل کے ساتھ اپنے اقتدار کے دوام کے لیے کی جاتی رہیں، وہ 8ویں ترمیم ہے. یہ 1985 میں ہوئی. جنرل ضیاء الحق نے اس آئین کے اندر اپنے اختیار کو پارلیمانی نظام کی موجودگی میں، یہاں ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ برائے نام اختیار کا مالک ہوتا ہے، اس کو اختیار دینے کی کوشش کی گئی. تو بیلنس آف پاور بٹوین دا پرائم منسٹر اینڈ دا آفس آف دا پریزیڈنٹ، یہ جو ہے بیلنس قائم رکھنے کے لیے اس کی جو فلسفی یا اس کی آپ کہہ لیں کہ اس کا نقطہ نظر یہ تھا یہ 8ویں ترمیم کرتے ہوئے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو اوریجنل پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے تحت وزیر اعظم بنا تھا، یعنی جو حقیقی جو پارلیمانی نظام ہوتا ہے اس کے تحت، تو وزیر اعظم کو اتنے زیادہ اختیارات حاصل تھے کہ 77 کے اندر جب اس نے لاہور کے اندر کرفیو لگا ہوا تھا تو مارشل لا پر لگا دیا، اور پھر کہا کہ ان جو تحریک نظام مصطفیٰ والے جو لوگ احتجاج کر رہے تھے اور وہ اس الیکشن کی دھاندلی کا بھی ذکر کر رہے تھے، تو اس کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو نے ملٹری فورس کو استعمال کرنے کی کوشش کی. تو ملٹری نے آگے سے مزاحمت کی. انہوں نے کہا کہ وی آر ڈیفینڈر دا نیشن ناٹ کلر، کہ ہم اس اب قوم کے محافظ ہیں، ہم اس قوم کو مارنے والے نہیں ہیں، ہم تو دشمن ہیں اس قوم کے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ 8ویں ترمیم کا جو ایک تقاضا محسوس کیا گیا کہ اگر اس وقت کوئی ایسا اور پلر ہوتا جو اس وزیر اعظم کو بے لگام ہونے سے روک سکتا تھا رادر دین دا پارلیمنٹ میں، تو اس کی نیشنل اسمبلی کے اندر تو اس کی اکثریت ہوتی ہے وزیر اعظم کی، وہ تو نو کانفیڈینس ہی ایک آپشن ہے کہ اس کے ذریعے وزیر اعظم کو عہدے سے الگ کیا جا سکتا ہے. لیکن باقی اختیارات کے اعتبار سے اگر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو تو وزیر اعظم اپنی حدود سے تجاوز اپنے اختیارات سے پھر جو ہے وائلیشن نہیں کرتا. تو یہ بنیادی فلسفی تھی جو 8ویں ترمیم کے پیچھے جنرل ضیاء الحق نے پیش کی تھی. تو اس مختصر 8ویں ترمیم میں ایک آرٹیکل متعارف کرایا گیا تھا، میں نے کل بھی اس کا ذکر کیا، وہ 58(2)B تھا. 58(2)B 2A تو آلریڈی موجود تھا. 2B میں اختیارات دیے گئے صدر کو کہ پریزیڈنٹ can dissolve National Assembly as well as other provincial assemblies by his own discretion. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ اس کی ثوابدید کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ صدر جب سمجھتا ہے کہ اب گورنمنٹ جو ہے یہ ناٹ رننگ ان اکارڈنس ود دا اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن، آئین کی روح سے متصادم ہے، یہ آئین کی روح کے مطابق نہیں گورنمنٹ چل رہی، تو پھر صدر جو ہے مداخلت کر سکتا ہے 58(2)B کے ذریعے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس فلسفی کو نظر انداز کرتے ہوئے، یہ تو ویسے ہی پارلیمانی نظام کے اندر یہ ہوتا ہی نہیں ہے، دنیا میں سوائے پاکستان کی کہیں نظیر نہیں ملتی کہ پارلیمانی نظام بھی ہو اور حکومتوں کو اور پارلیمنٹ کو توڑنے کا جو اختیار ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے پاس ہو. تو یہ ایک منفرد اختیار تھا جو جنرل ضیاء نے اس وقت متعارف کرایا. تو جنرل ضیاء نے خود سب سے پہلے اس کا شکار اس محمد خان جنیدیو کی اسمبلی کو کیا، پھر اس کی وزارت کو کیا، پھر اس قومی اسمبلی کو کیا. پھر اس کے بعد 2 شکار جو ہیں وہ غلام اسحاق خان جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کیے. ایک وزارت بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی،
اس کو ختم کیا، اور یہ 90 میں، اور دوسری جو ہے وہ 93 میں یہ محمد نواز شریف کی مسلم لیگ جو اس وقت IJI کے پلیٹ فارم سے آئی تھی، یہ کولیشن گورنمنٹ تھی، اس کو ڈیزالو کیا۔ تو پھر ایک اس کے بعد جو فاروق خان لغاری تھے پریزیڈنٹ پاکستان، اور یہ پیپلز پارٹی کے بھی ایک عام رکن تھے، تو انہوں نے اپنی ہی پارٹی کی جو وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، اس کو جو ہے سسپینڈ کر دیا اور اسمبلی کو ڈسالو کر دیا۔ تو گویا 4 جو ہیں یہ شکار اس 58(2)B کا ہوئے۔ تو پھر سوچا گیا کہ اس 58(2)B کو کسی طرح ختم کیا جائے۔ تو ظاہر پاکستان کے اندر آئین میں ترمیم میں اس نقطے کی وضاحت کر رہا تھا کہ جب 2/3 اکثریت قومی اسمبلی اور سینٹ یعنی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہو تو پھر ترمیم کی جا سکتی ہے۔ 1997 میں اس وقت کی پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کو 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی، تو انہوں نے پھر آتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا، یہ یکم جو ہے اپریل اور یکم جولائی، یہ 2 قسم کی طرف، یکم اپریل کو یہ ترمیم ہوئی جو 13ویں ترمیم کہلاتی ہے۔ اس 13ویں ترمیم کا مطلب تھا کہ 58(2)B کو ہم ختم کرتے ہیں، اور جو پارلیمانی نظام کی اصل روح ہے، یعنی وزیر اعظم اور اس کی کابینہ اپنا ٹرنیور پورا کرے گی اگر if it has the confidence of the ہاؤس میں اس کی ہاؤس کو اختیار دیا گیا، جو پارلیمان کے تحت دیا جاتا ہے کہ ہاؤس ہی اس کی ہائرنگ اور فائرنگ کرے گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر مارشل آ گیا۔ مجھے اس وقت جب یہ 58(2)B کو ختم کیا جا رہا تھا، ایک بات بڑی مجھے حقیقت سے مبنی لگتی ہے۔ اس وقت جنرل ضیاء اللہ کے صاحبزادے اجاز الحق صاحب، یہ قومی اسمبلی کے رکن تھے، انہوں نے اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہ 58(2)B کو ختم نہ کیا جائے، اور جو 13ویں ترمیم تھی اس کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے تقریر کے دوران پارلیمنٹ کے اندر اس کا اظہار کیا تھا کہ it is the safety valve against military intervention، کہ یہ 8ویں ترمیم یہ ملٹری کو مداخلت کرنے سے روکتی ہے، اور یہ سیفٹی والو کے طور پہ ہمارے پارلیمانی نظام کے اوپر ایک پروٹیکٹیو جو ہے نا ایک ٹول یوز ہوتی ہے۔ اگر یہ موجود ہوگی تو پھر چیک اینڈ بیلنس رہے گا اور ملٹری کو آنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ تو لیکن اس اکثریت کے اس دوم میں پھر نواز شریف صاحب نے اپنے اور ماضی کی تلخیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے پھر اس 58(2)B کو ختم کیا۔ تو پھر کون سی ترمیم آئی؟ 13ویں ترمیم۔ پھر اسی دورہ پہ ہم کھڑے ہو گئے جہاں ہم نے اپنے وطن کو یہ 1977 پہ چھوڑا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ ایک الگ سے کہانی ہے جس کو ہم تفصیلی اس کی آگے جو ہے نیکسٹ لیکچر کے اندر بحث کریں گے۔ یہاں میں اختتام یہ کرتا چلوں کہ یہ 2 ترمیم ہیں، یہ آگے پھر رپیٹ ہوتی ہیں۔ 17ویں ترمیم 8ویں ترمیم کو ریپلیس کرتی ہے، یعنی 8ویں ترمیم ہی کا عکس تھی، اور 18ویں ترمیم یہ 13ویں ترمیم کا عکس تھی۔ پھر یہ پریکٹس دوبارہ دہرائی گئی۔ تو جنرل مشرف نے پھر 58(2)B کو گین کیا، اس کو دوبارہ اس 17ویں ترمیم کے تحت لاگو کیا، اور پھر اس کے بعد جو جب جنرل پرویز مشرف کو الگ کر دیا گیا تو 2010 میں
پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس وقت زرداری صاحب نے یہ بھی بڑی تعجب والی بات ہے کہ جو صدر پاکستان ہے وہ خود ہی اپنے اختیارات کو کم کرنے کے لیے جو ہے بل کی حمایت کرتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو حمایت اس لیے کی کہ وہ چیئرمین تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو اس کو چیئرمین ہونے کی حیثیت سے تمام اختیارات تو ویسے ہی ان کے پاس تھے. انہوں نے کہا چلیں یہ بھی کریڈٹ لیتا چلوں. انہوں نے پھر یہ 58(2)B کے خاتمے کا بھی انہوں نے جو بل پیش کیا 18ویں ترمیم کی صورت میں، اس میں اور بھی کچھ چیزیں آئیں. تو ہم دیکھیں گے کہ 18ویں ترمیم نے پاکستان کے آئین کے ساتھ کیا سلوک کیا، جس کے شاید ریپرکشنز اور اس کی بازگشت ہے وہ ابھی تک جاری ہے کہ ہمارے وفاق کے پاس اختیارات نہیں. آج آپ سنتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اسلام آباد کے جو 18 سے 27 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ جو ایریا ہے اسلام آباد کا، اسی کے اوپر اس کی سوورینٹی چل رہی ہے، جبکہ 18ویں ترمیم نے باقی تمام جو اختیارات ہیں صوبوں کے اتنے زیادہ حوالے کر دیے کہ پروونشل اٹانومی نے وفاق کو کمزور کر دیا ہے. تو یہ کچھ خامیاں ایسی نظر آئیں جو اس پہ بھی لے دے ہو رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کا آپ سنتے ہیں کہ سندھ والے خصوصی طور پہ احتجاج کرتے ہیں اور یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ ہم 18ویں ترمیم کی طرف کسی قسم کی جو ہے حکومت کی پیش رفت کو روکیں گے یا اس کی مذمت کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو آئین کے اندر ترامیم ہوئی اور جو آج جس دوراہے پہ ہمارا آئین کھڑا ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر کے اندر. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو نظام متعارف کرایا گیا تھا، یہ 7 پوائنٹ ایجنڈا کیا تھا، جس میں یہ نیب والا ادارہ بنایا گیا. نیب کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے تو گورنمنٹ والے بھی اور اپوزیشن والے بھی اور سارے جو سیاستدان ہیں، سارے سیاستدان اس سے نالاں ہیں. تو یہ بھی ہم ڈسکس نیکسٹ لیکچر میں کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے جو نیب کے اختیارات کو اس حد تک مضبوط کرتی ہے کہ اس سے گورنمنٹ اور اپوزیشن سارے ہی اس سے نالاں ہیں. تو اب آپ اس لیکچر تک جتنے آپ کے کوئی بیٹھے سوالات بنتے ہیں ان کو آپ ارینج کر لیں. نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس متعلق بھی بتایا جائے گا. اسی کے ساتھ